بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک نوجوان آدمی کی کہانی ہے جو کسی فیکٹری میں کام کرتا اور اس کا جو استاد تھا فیکٹری میں وہ بہت سادہ انسان تھا۔ اس نے اسے نصیحت کی کہ فیکٹری میں کام کرتے ہوئے بولنا کم اور کام زیادہ کرنا، اور فیکٹری میں جو بھی کام ہو رہا ہے اسے سیکھنے کی کوشش کرنا، اپنی سکلز کو ہر وقت امپروو کرنے کی کوشش کرنا۔ کچھ سالوں بعد وہ بوڑھا آدمی ریٹائر ہو گیا اور نوجوان اس کی جگہ پر آ گیا۔ محنت اور ایمانداری سے اپنا کام کرنے لگا جیسا اس کے استاد نے اسے سکھایا تھا۔ وہ اکثر اپنے استاد سے ملنے کے لیے جاتا۔ ایک دن وہ اپنے استاد سے ملنے کے لیے گیا تو بوڑھے آدمی نے پوچھا کہ بیٹا کیا بات ہے، کوئی پرابلم ہے، مسئلہ ہے تو بتاؤ، شاید میں تمہاری کوئی مدد کر سکوں۔ نوجوان ٹھنڈی سانس لی۔ اتنے سالوں سے میں آپ کی ہدایت کے مطابق پوری محنت اور ایمانداری سے کام کر رہا ہوں۔ میں نے کام کے سلسلے میں کبھی کوتاہی نہیں کی، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ کمپنی نے ابھی تک مجھے پروموٹ نہیں کیا۔ میرے بعد آنے والے لڑکوں کو میرے مقابلے پر کر دیا، مجھ سے آگے بھی نکل گئے۔ ان کے پاس نہ ہی میرے جتنا تجربہ ہے اور نہ ہی میرے جیسی صلاحیتیں اور سکلز ہیں، لیکن کمپنی نے انہیں پروموٹ کر دیا، اور میں جس نے فیکٹری کا سارا کام سنبھالا ہوا ہے اسے ابھی تک پروموٹ نہیں کیا۔ یہ بات مجھے بوڑھا آدمی تھوڑی دیر سوچتا رہا اور کہا کہ تمہیں پورا یقین ہے کہ فیکٹری کا تمہارے بغیر گزارا نہیں چل سکتا، سارا کام تم نے ہی سنبھالا ہوا ہے۔ نوجوان نے کہا جی ہاں بالکل، میں ایک دن فیکٹری نہ جاؤں تو سارا کام ڈسٹرب ہو جائے گا۔ تھوڑی دیر سوچتا رہا، پھر نوجوان کی طرف دیکھا اور بولا اگر ایسا ہی ہے تو ایک دن فیکٹری سے چھٹی کر لو، کوئی بھی وجہ بتا دینا لیکن چھٹی کر لو۔ نوجوان پہلے تھوڑا حیران ہوا، لیکن پھر جیسے جیسے وہ سوچتا گیا اسے بات سمجھ آ گئی اور اس نے اپنے استاد کا شکریہ ادا کیا۔ وہ جلدی جلدی فیکٹری روانہ ہو گیا تاکہ چھٹی کی اپلیکیشن بھیج دے۔ جب چھٹی کے بعد وہ اگلے دن فیکٹری میں گیا تو اسے پتہ چلا کہ اس کے بغیر بہت سے کام جو تھے وہ صحیح طریقے سے نہیں ہو پائے۔ وہ کام جو وہ بڑی آسانی سے کر لیتا تھا دوسروں کو بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ انہوں نے سمجھا اس مسئلے کو کیسے تمہاری موجودگی میں ہم کر سکتے ہیں۔ انہوں نے سمجھا کہ اس مسئلے کا کیسے تمہاری موجودگی، کمپنی نے اس چیز پہ غور کیا، تمہاری اہمیت کا اندازہ ہوا، تمہارے کام کی اہمیت کو سامنے رکھتے ہوئے فیصلہ کیا ہے کہ تمہیں پروموٹ کر دیا جائے اور تمہاری تنخواہ بھی خاطر خواہ اضافہ کیا جائے تاکہ تمہاری حوصلہ افزائی ہو اور تم مزید محنت اور دل جمی سے کام کر لو۔ نوجوان لڑکا دل ہی دل میں بہت خوش ہوا اور بوڑھے استاد کی عقل مندی کی داد دینے لگا۔ اسے سمجھ آ گئی کہ کامیابی کا راز اس واقعے کے بعد جب کبھی نوجوان آدمی کو اپنی تنخواہ بڑھانی ہوتی تو وہ ایسے ہی کرتا، وہ چھٹی کر لیتا اور اگلے دن اپنی مرضی کا فائدہ اٹھاتا۔ ایک دن وہ جب چھٹی کرنے کے بعد دوبارہ فیکٹری میں گیا تو اسے گارڈ اندر داخل ہونے سے روک دیا اور اس کے ہاتھ میں ایک لیٹر تھما دیا جس میں صاف صاف لکھا ہوا تھا کہ اس نوکری سے اسے نکال دیا گیا ہے۔ نوجوان بڑا حیران ہوا، اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ بیٹھے بٹھائے اچانک میرے ساتھ یہ سب کچھ کیا ہو گیا ہے۔ جب اسے کچھ بھی سمجھ نہ آئی تو وہ اپنے استاد کے پاس گیا اور ساری بات انہیں بتائی۔ مگر انہوں نے مجھے نوکری سے کیوں نکالا، آخر کیا غلطی تھی؟ نوجوان آدمی نے پوچھا۔ نوجوان آدمی نے کہا کہ میں نے تو بالکل ویسے ہی کیا تھا جیسے آپ نے مجھے سکھایا تھا، پھر میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ تم نے ویسا بالکل نہیں کیا جیسے میں نے تمہیں سمجھایا تھا۔ ایک بلب جو ہمیشہ ہی جلتا رہے اس کا کوئی نوٹس نہیں کرتا، اس کی موجودگی کا کوئی احساس نہیں کرتا، اس کی اہمیت کو کوئی سمجھتا نہیں ہے۔ ایک دن جب وہ یہی بلب اگر اپنی موجودگی کا احساس دلانا شروع کر دیتا ہے کہ کبھی بند ہوتا ہے کبھی چلتا ہے تو اس پہ غور کیا جاتا ہے۔ لیکن تم نے میری بات پوری نہیں سنی، بات کا صرف ایک حصہ سنا، دوسرا حصہ تو سنے بغیر تم چلے گئے۔ دوسرا حصہ؟ نوجوان نے حیرانی سے پوچھا۔ اسے اب لگنے لگا تھا کہ وہاں سے واقعی کوئی غلطی ہوئی ہے، بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے۔ بوڑھے آدمی نے کہا کہ دوسرا حصہ پہلے حصے کی نسبت زیادہ ہے، مگر کسی کو یہ لگنے لگے کہ بار بار بلب بند ہو جاتا ہے،
یہ ریلائبل نہیں ہے، پھر وہ بلب بدل دیا جاتا ہے، یہ اس جگہ پہ نیا بلب لگا دیا جاتا ہے۔ اور بوڑھے آدمی نے آہستہ سی آواز میں یہ سب کچھ کہا۔ دوستو، اس کہانی کا پہلا سبق یہ ہے کہ ہم بہت سی چیزوں کو، بہت سے لوگوں سے، رشتوں سے جو ہمیشہ ہمارے لیے ہر وقت موجود رہتے ہیں، اکثر ہمیں ان کی اہمیت کا احساس نہیں ہوتا۔ جب وہ ہماری زندگی سے چلے جاتے ہیں تو ہمیں ان کی موجودگی کا احساس ہونے لگتا ہے۔ اس لیے کسی ایسے دن کا انتظار نہ کریں اگر آپ کسی کو اہمیت کا احساس دلانا چاہتے ہیں تو تھوڑی دیر کے لیے اس سے دور چلے جائیں، اس سے دوری اختیار کریں، لیکن اتنا دور ہرگز نہیں جانا چاہیے کہ کوئی آپ کے بغیر جینا سیکھ جائے یا آپ کے بغیر رہنے کا عادی ہو جائے۔ چیز انسان کو احساس ضرور دلائیں۔ اگر وہ رشتے جن کو آپ کی موجودگی کا احساس نہ ہو، ہر وقت آپ ان کے پاس رہیں، آپ کے سامنے موجود، ان کے سامنے اور موجود رہیں آپ، تو وہ آپ اپنی اہمیت بھی کھو بیٹھتے ہیں۔ اپنی اہمیت کا احساس کسی کو دلانا ہے تو کچھ پل اس سے دور رہ کے دیکھیں۔ لیکن دوسرا سبق یہی ہے کہ اتنا بھی دور نہ رہیں کہ کوئی آپ کے بغیر رہنے کا عادی ہو جائے۔